اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک ہم اولو الالباب صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ کی حمد و ثنا، اس کی تعریف و تمجید کے ساتھ بہترین ہستیوں پر یعنی محمد مصطفیٰ اور آل محمد مصطفیٰ پر درود و سلام بھیجتے ہیں اور آپ کی خدمت میں بھی مخلصانہ سلام پیش کرتے ہوئے آپ کا استقبال کرتے ہیں پروگرام مذہب حقہ میں۔ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ ایک علمی پروگرام ہے جو سند، دلیل اور برہان کی روشنی میں اپنے عقائد کی طرف متوجہ کرنے والا پروگرام ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ زمر میں ارشاد فرمایا کہ حبیب ان بندوں کو بشارت دے دو، خوشخبری سنا دو کہ جو بات سب کی سنتے ہیں مگر بہتر کی اتباع کرتے ہیں۔ تو پہلے مرحلے میں وہی لوگ قابل مبارکباد ہیں جو اپنی ہی کسی مسلک کی چار دیواری میں محدود نہیں ہوتے، بلکہ وہ اس خطرے کے پیش نظر کے 73 فرقے ہوں گے، اس میں ایک ہی جنت میں جانے والا ہوگا، تلاش کرنے کے لیے اس ایک فرقہ ناجیہ کی تلاش کرنے کے لیے وہ باتوں کو ہر مذہب اور مسلک کی سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، توجہ دیتے ہیں، اس میں سے جو بہتر ہے اس کا وہ انتخاب کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ ہمارے آباء و اجداد جس پر ہیں اسی پر ہم رہیں گے، اسی پر مریں گے، اور ہم کیوں اپنے آبائی اور خاندانی مذہب چھوڑ دیں۔ یہ نجات پانے والے لوگ نہیں ہوتے۔ نجات پانے والے لوگ، کامیاب لوگ وہ ہیں کہ جو ہر ایک مسلک کی بنیادی باتوں کو کم از کم جاننا چاہیں گے اور جو بہتر ہے اس کی ہی اتباع کریں گے، چاہے وہ بہتر ان کے بالکل مد مقابل میں جو مسلک ہے وہاں نظر آئے، وہ بہتری کسی اور جگہ پہ نظر آئے۔ ممکن ہے کہ اپنے مسلک میں اعتقادی طور پر وہ دلیل موجود نہ ہو جو کسی اور کے پاس ہو، لہٰذا دروازوں کو دل و دماغ کے کھلے رکھنے چاہیے۔ اولئک الذین ہداہم اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، ہدایت انہی کو ملتی ہے۔ واولئک ہم اولو الالباب، اور یہی صاحبان خرد و عقل بھی ہیں۔ عقل مندی کا یہی تقاضا ہے کہ آپ کسی ایک جگہ پر اسٹک نہ ہوں۔ تو ناظرین، ہم نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ جو 72 کے مقابل میں ایک مذہب نجات پانے والا، نجات دینے والا، کامیابی سے ہمکنار کرنے والا اور ہمیں دنیا اور آخرت میں سرخرو کرنے والا ہے، وہ صرف اور صرف مذہب حقہ ہے۔ مذہب حقہ کون سا ہے؟ وہی جو مذہب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی مکمل پاسداری کرے، کسی طرح کی ملاوٹ سے عاری اور خالی ہو۔ وہ کون سا مذہب ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا میرے بعد 73 فرقے تو ہو جائیں گے، لیکن میری امت کے لوگوں، میرے صحابیوں، سنو کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس سے تمہیں گمراہی کا صحیح معنوں میں بچنے والا راستہ ملے گا۔ انی تارکم فیکم الثقلین، 2 چیزیں، گرا بہا چیزیں، بڑی قیمتی
وزنی چیزیں. ایک اللہ کی کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، پھر میری عطرت، میری اولاد، ذریت، کہ ما ان تمسکتم بہما، جب تک تم ان دو سے باہم تمسک رکھو گے، لن تضلوا من بعدی، میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے. اور ان دو کی بھی خاصیت یہ ہے کہ فَإِنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا، یہ دونوں ہرگز آپس میں جدا نہیں ہوں گے، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے. حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْض، یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے آ ملیں گے. یہ دونوں ہمیشہ. اب جب تک قرآن ہے، جہاں جہاں قرآن ہے، جس حالت میں قرآن ہے، اس کے ساتھ عطرت اہل بیت کی بھی کوئی ایسی شخصیت موجود ہے کہ جو وارث قرآن ہو، مترجم قرآن ہو، ترجمان قرآن ہو، حامل قرآن ہو، ذکر اہل ذکر سے ہو. اور ہمیں ان سے تمسک رکھنا چاہیے. ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ لوگوں نے حضور کی اس واضح انسٹرکشن کو بھلایا اور یا تو کہہ دیا قرآن کافی ہے، حسبنا کتاب اللہ، اور یا تو پھر انہوں نے اہل بیت کو صرف ایک احترام اور ایک تقدس کی نگاہ کی حد تک رکھا، اور باقی اپنی مرضی اور اپنی منمانی کو ہی صحیح سمجھا. اجتہاد کا ایسے ہی درجہ دے دیا گیا. جتنے بھی 1.25 لاکھ صحابہ تھے حضور کی رحلت کے بعد، سارے کے سارے ان کو مجتہد کا درجہ دے دیا گیا، ان سب کو عادل کا درجہ دے دیا گیا، ان سب کو محفوظ بتا دیا گیا. اب جتنے بھی اختلافات، خون ریزیاں اور یا باہمی جنگیں ہوئی ہیں، وہ محفوظ لوگوں کی جنگیں ہیں. تو پھر جو محفوظ لوگوں کا یہ عالم ہے، تو ہم جو غیر محفوظ ہیں، ہمارا کیا ہوگا؟ ہم کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ جبکہ ہم اس دور میں جنگ اور خون خرابے کو ہرگز پسند نہیں کرتے. کیا ان سے ہم بہتر نہیں ہوئے کہ جو محفوظ ہو کر بھی جنگ و جدال اور قتل و غارت گری کی حد تک چلے گئے اور آپس میں ہی خون خرابہ کرنے لگے؟ یہ ساری باتیں اس لیے کی جاتی ہیں کہ اصل دروازے کو چھوڑ دیا گیا. اصل در اہل بیت اطہار کو اتباع کے قابل نہیں سمجھا گیا. جن کو اللہ اور اس کے رسول نے مقتدا قرار دیا تھا، انہیں مقتدی بنانے کی کوشش کی گئی. اور اکثر لوگ ارباب اقتدار کے پیچھے چلنے لگے اور قرآن و اہل بیت کی تعلیمات کی طرف متوجہ نہیں ہوئے. نتیجے میں ہر مرحلے میں گمراہی نے انہیں گھیر لیا. پہلا مرحلہ توحید مرکز دین و دیانت ہے. توحید کا عقیدہ انسان کی بنیاد ہے، بنیاد، دی فاؤنڈیشن آف ہیومینٹی. اب اس بنیاد کو کس طرح سے متزلزل کر دیا گیا؟ جنہوں نے اہل بیت اطہار اور قرآن مجید کی تعلیمات کو باہم نہیں حاصل کیا اور ہٹ کر اپنی طرف سے انہوں نے سو کالڈ دیگر مجتہدین اور صحابہ کرام کو عقیدے کے لیے اپنا مرجع قرار دیا اور ریفرنس ان کا اہمیت کے ساتھ اپنایا. نتیجے میں توحید کے عقیدے بھی خراب ہو گئے. میں نے عرض کیا کہ جو اہل بیت اطہار سے توحید کا عقیدہ نہیں لے سکے، ان کا کیا عقیدہ بنا کہ اللہ نعوذ باللہ جسم رکھتا ہے، اللہ اس کا چہرہ ہے، اللہ کی پنڈلیاں ہیں، اللہ کا ایک پیر ہے جو جہنم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نعوذ باللہ ڈال دے گا. جب وہ بھوک کا اظہار کرنے والی جہنم کہے گی حل من مزید، حل من مزید، نعوذ باللہ من ذالک. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ایک کرسی پر بٹھا دیا کہ وہ شب جمعہ کرسی پر بیٹھ کر زمین کی طرف آتا ہے، اور آسمان جو ہے وہ عرش الہی اللہ کے وجود سے نعوذ باللہ من ذالک خالی ہو جاتا ہے. اللہ کا چہرے کے جیسا حضرت آدم کو اللہ نے چہرہ عطا فرما دیا، اور نہ جانے اس طرح کی کتنی ایسی
اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں باتیں گڑھی گئیں اور ان باتوں کو عقیدے کا نام بھی دے دیا گیا۔ اور میں مزے کی بات آپ کی خدمت میں سناؤں، اس وقت امت مسلمہ میں جو اللہ کو جسم و جسمانیات سے جوڑ کر توحید کے عقیدے کو خراب کرنے والے لوگ ہیں، وہی سب سے زیادہ توحید کا ڈنکا بھی بجاتے ہیں، وہی اپنی توحید کو صحیح اور دوسروں کو مشرک قرار دے دیتے ہیں، وہی توسل کے خلاف، شفاعت کے خلاف، تبرک کے خلاف، وہی میلاد کے خلاف، عشق اور محبت کے خلاف باتیں کرتے رہتے ہیں۔ توحید ہی کا انہیں ایسا عجیب و غریب تصور ہو گیا ہے کہ باقی دنیا کے سارے مسلمان کافر ہیں، مشرک ہیں، اور صحیح جو ہے وہ یہی لوگ ہیں کہ جو اللہ کو نعوذ باللہ کبھی کرسی پہ بٹھاتے ہیں، کبھی اس کے پیر کو نعوذ باللہ جہنم میں پہنچا دیتے ہیں، کبھی نعوذ باللہ اس کی پنڈلیوں کے دیکھنے کی بات کرتے ہیں، کبھی نعوذ باللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے چہرے کی بات کرتے ہیں، اور اس کے وجود کو جسم و جسمانیات کے ساتھ، نفس و نفسانیات کے ساتھ تصور کرتے ہیں۔ ایسے توحید کے عقیدے کے پرچار کرنے والے توحید ہی کا سب سے بڑا ٹھیکہ بھی لیا ہوا ہے، اور ایسے ہی لوگ جو ہے وہ دوسروں کو مشرک اور کافر بھی گردانتے رہتے ہیں۔ میں نے صحیح بخاری سے بتائی باتیں اور بہت ساری، البتہ انصاف کی بات مجھے یہاں پر ضرور کرنی ہے، کیونکہ مجھے ایک دن مرنا ہے، تو میں قیامت کے دن انصاف سے ہٹ کر بے انصافی کرنے والوں کے زمرے میں شامل نہیں ہونا چاہتا۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ اہل بیت اطہار کے مکتب سے ہٹ کر بھی بہت سارے اہل سنت کے ایسے لوگ ہیں کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جسم و جسمانیات سے مبرہ سمجھتے ہیں، جیسے ہم سمجھتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہماری طرح بالکل ہے کہ اللہ نعوذ باللہ اس کا ہاتھ پیر، اس کا جسم وغیرہ نہیں ہوتا۔ اللہ جسم و جسمانیات سے بہت پاک و منزہ، عظیم نور الہی، اس کا کوئی تعلق جسم و جسمانیات سے نہیں ہے۔ لیکن جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جسم و جسمانیات کے ساتھ تصور کرتے ہیں، وہ اتنے کم ہو کر بھی زور، اتنا شور اتنا مچاتے ہیں کہ باقی تمام دیگر فرقوں کو بھی اپنی اس سوچ کے اندر جکڑنے کی کوشش کرتے رہیں۔ ہمارا انصاف کا یہ بیان کہ سارے اہل سنت والجماعت کے لوگ جسمانیات کے قائل نہیں ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے، صرف وہابیت، سلفیت، خارجیت، ناصبیت، جس کے مختلف نام دنیا میں ظاہر ہونے لگے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جسم و جسمانیات سے جوڑ کر تصور کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ اس کا چہرہ بھی تھا، اس کی شکل تھی، وہ کتنا کیسے لگتا تھا، وہ کیسے لگتا ہے، اس کی پنڈلیاں، اس کا ہاتھ ہے، اور وہ کرسی پر بیٹھتا ہے، اور یہ ساری باتیں ہیں۔ البتہ ایک اور بھی انصاف کی بات مجھے کرنی ہے، چونکہ دیگر لوگوں نے بھی اہل بیت اطہار سے عقیدہ توحید حاصل نہیں کیا، اور انہوں نے بھی عقیدہ توحید کی اس معرفت کو اہل بیت اطہار سے حاصل نہیں کیا، ان کا بھی ٹوٹلی ایک چیز پر مشترکہ عقیدہ ہے، یعنی اس مذہب حقہ کے مقابل میں جتنے بھی 72 مسالک ہیں، ان سب کا ایک مسئلے میں مشترکہ عقیدہ بن گیا ہے کہ نعوذ باللہ وہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اس کی ظاہری شکل میں دیکھیں گے، اور وہ بھی انہی مادی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ آیات متشابہات کا حوالہ دے کر، متشابہ آیتوں کو معیار بنا کر، محور بنا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے تصور کر لیا گیا کہ وہ ان کی یہی ظاہری سر کی آنکھوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھیں گے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ان آنکھوں سے نظر آنے والا ہے؟ کیا ان آنکھوں میں یہ قوت و طاقت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنے حدود میں لے لے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری نگاہوں کے دائرے میں آ جائے اور محدود ہو جائے؟ کیا وہ جسمانیات سے، مادہ اور مادیات سے پاک و منزہ نہیں؟ اور اگر پاک و منزہ ہے، اس کی شکل نہیں ہے، وہ شکل و صورت اور جسم و جسمانیات سے بالکل ہی پاک و منزہ ہے، تو پھر دیکھا کس کو جائے گا؟
اگر وہ جسم نہیں ہے تو دیکھا کس کو جائے گا، اور اگر ایک جگہ پہ ہوگا تو دوسری جگہ پہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ جسم کا یہی تو عقلی مسئلہ ہے۔ یہ ہر انسان کی عقل سمجھتی ہے کہ ایک چیز کو آپ دیکھنے کے قابل سمجھتے ہیں تو وہ چیز ہے، اور جب چیز ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا۔ جب امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آ کر کسی نے کہا کہ ابن رسول اللہ، لوگوں کا تو مشترکہ یہ عقیدہ بن گیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن نظر آئے گا، اور اللہ کے حبیب نے خود جو ہے وہ فرمایا، حدیثیں بھی اس طرح کی بتائی گئی ہیں اور اس کو صحیح بھی بتایا جاتا ہے، فرمایا کہ جس نبی کی طرف نسبت دیتے ہیں کہ نعوذ باللہ انہوں نے یہ فرمایا ہو، تو اسی نبی نے تو یہ آیتیں ہم تک پہنچائی ہیں کہ کوئی علم اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتا، اور کوئی نگاہ اللہ کو دیکھ نہیں سکتی، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی شے جیسا نہیں ہے۔ یہ سب کچھ باتیں قرآن کی آیتیں، محکم آیتیں بھی تو وہی اسی نبی نے ہم تک پہنچائی ہیں۔ تو کیسے ممکن ہے کہ آیتیں، اللہ کی محکم آیات وہ پہنچانے والا پہنچائے اور بالکل اسی کے خلاف کوئی ایک ایسی بات کرے کہ میں نے خدا کو دیکھا ہے یا خدا کو کوئی دیکھ سکتا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک اور مقام پر کسی نے آ کے کہا کہ ابن رسول اللہ، لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کرسی پر جلوہ گر ہو کر شب جمعہ آتا ہے زمین کی طرف۔ مسکرا کے میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے پلٹ کے پوچھا کہ کیا تم عقلی طور پر اس پر غور کر سکے ہو کہ اگر کرسی پر نعوذ باللہ اللہ بیٹھ سکتا ہے تو اس کا مطلب عقل و خرد اور منطقی یہ نکلتا ہے کہ کرسی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے زیادہ طاقتور ہے، زیادہ قدرت رکھتی ہے، اس لیے کہ وہ کرسی اللہ کے وزن کو، اس کے وجود کو اپنے اندر اٹھا سکتی ہے، تو پھر یقیناً زیادہ طاقتور ہوگی، تبھی تو اللہ نعوذ باللہ اس کو اٹھا رہی ہے۔ تو پھر اللہ کو تم ہر چیز پر قادر کیسے مانو گے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن کرسی اس سے زیادہ طاقت اور قدرت رکھنے والی ہے جس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیٹھتا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ عقل و خرد کی بات ہے۔ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام وارث علم نبیین ہیں، اور توحید کے عقیدے کو ہم نے اہل بیت اطہار علیہ السلام سے لیا ہے۔ ہم اپنی طرف سے آیات متشابہات کو محور اور مرکز نہیں قرار دیا، کیونکہ اللہ نے خود فرمایا کہ جن کے دلوں میں مرض ہوتا ہے وہی ایسا کرتے ہیں۔ وہ آیات متشابہات کو اہل ذکر اور راسخون فی العلم سے دریافت کر کے اس کا معنی سمجھتے ہیں اور جلد بازی نہیں کرتے۔ عقیدہ آیات محکمات سے انسان کو لینا چاہیے، اور اگر متشابہات میں سے کوئی بات ایسی ہے جو عقل و خرد کے خلاف ہے، مسلم حقائق سے کے خلاف ہے، کامن سنس کے خلاف ہے، تو رجوع کرنا چاہیے ہمیں ان ہستیوں کی طرف کہ جن کو اللہ نے علم قرآن سے نوازا ہے، حاملان قرآن جنہیں قرار دیا ہے، راسخون فی العلم جسے قرار دیا ہے۔ اسی طرح میں چاہوں گا کہ آپ کی توجہ امام رضا علیہ السلام کی اس خوبصورت حدیث کی طرف بھی متوجہ کروں، لیکن چونکہ وقفے کا وقت آ گیا ہے تو ہم مختصر بریک کی طرف جا رہے ہیں۔ ناظرین، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم بھی آپ کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ المستعان، گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔